السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے دعا ہے آپ سب خیریت سے ہوں اور جہاں بھی ہوں اللہ کی امان میں ہوں۔ اللہ آپ کو صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا کرے۔ سٹوری سننے سے پہلے آیت الکرسی اور سورہ ناس کا حصار لازمی کر لیں تاکہ آپ ان آفات و بلیات سے محفوظ رہ سکیں۔ ہیڈ فون لگا لیں اور کمرے کی لائٹس آف کر دیں تاکہ آپ سٹوری کو بہتر طریقے سے انجوائے کر سکیں۔ دوستو، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی جانب۔ دوستو، یہ سٹوری نذیر احمد کی ہے جو کہ پیشے کے لحاظ سے ایک ٹرک ڈرائیور ہیں۔ چلیے سنتے ہیں نذیر احمد کی سٹوری انہی کی زبانی۔ میرا نام نذیر احمد ہے۔ میں پچھلے 22 برس سے ٹرک چلا رہا ہوں۔ شمالی علاقوں کی خطرناک چڑھائیاں ہوں یا بلوچستان کی ویران شاہراہیں، میں نے سڑک کو ہمیشہ ایک دوست سمجھا ہے۔ یہ واقعہ 2022 کی سردیوں میں میرے ساتھ پیش آیا۔ دسمبر کا آخری ہفتہ تھا۔ میں کوئٹہ سے اندرون سندھ سامان لے کر جا رہا تھا۔ گاڑی پر خشک میوہ جات لوڈ تھے اور میرے ساتھ میرا پرانا کلینر بشیر احمد تھا جو آج بھی اس رات کا نام سن کر کانپنے لگتا ہے۔ ہم نے سورج غروب ہونے سے پہلے نوشکی کراس کر لیا تھا۔ آگے کا راستہ وہی تھا جسے ٹرک ڈرائیور خاموش قاتل سڑک کہتے ہیں۔ لمبی، سیدھی اور حد سے زیادہ سنسان، نہ گاڑی، نہ آبادی، نہ روشنی، صرف سرمئی آسمان، ریت کی بو اور ہوا میں عجیب سی سسکی۔ میں نے بشیر سے کہا، چائے بنا لو، لگتا ہے رات لمبی ہوگی۔ وہ مسکرایا مگر اس مسکراہٹ میں عجیب سی جھجک تھی۔ ٹرک کی ہیڈ لائٹس سڑک کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ ان روشنی میں کبھی کبھار ریت کے بگولے ایسے لگتے جیسے کوئی سایہ اچانک راستہ کاٹ گیا ہو۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، تھکن کا اثر ہے، لیکن پھر وہ ہوا جسے میں آج تک بھلا نہ سکا۔ رات کے تقریباً 1:30 بجے کا وقت تھا۔ ریڈیو پر پرانی قوالی چل رہی تھی۔ اچانک بشیر نے آواز دی، نذیر بھائی، وہ آگے کیا ہے؟ جب میں نے سڑک پر نظر ڈالی، دور، بہت دور، ہیڈ لائٹس کی روشنی میں ایک انسان کھڑا تھا۔ میرا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ اس سنسان سڑک پر اس وقت وہ شخص سڑک کے بالکل بیچوں بیچ کھڑا تھا، سفید کپڑے، بکھرے بال اور سر جھکا ہوا۔ میں نے ہارن دیا، ایک بار، پھر دوبارہ، تیسری بار میں نے بریک دبا دی۔ وہ نہیں ہٹا۔ جیسے جیسے ٹرک اس کے قریب آتا گیا، میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اس کے پاؤں زمین سے ذرا اوپر لگ رہے تھے اور اس کا سایہ پیچھے نہیں بلکہ ہماری طرف آ رہا تھا۔ بشیر نے چیخ کر کہا، گاڑی نہ روکو، اللہ کا واسطہ ہے مت روکو۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ٹرک رکا، انجن کی آواز گونج کر صحرا میں پھیل گئی۔ میں نے شیشہ نیچے کیا، او بھائی، خیریت ہے؟ لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں۔ وہ آہستہ آہستہ سر اٹھانے لگا۔ میں نے زندگی میں کئی لاشیں دیکھی ہیں، حادثے، خون، موت، لیکن وہ چہرہ انسان کا نہیں لگ رہا تھا۔ آنکھیں حد سے زیادہ کالی جیسے کوئلہ، ہونٹ نیلے اور مسکراہٹ ایسی مسکراہٹ جو سیدھی دل کے اندر خنجر بن کر اترتی ہے۔ اس نے بولنا شروع کیا، لیکن زبان نہیں ہل رہی تھی۔ اس کی آواز سیدھی میرے دماغ میں گونج رہی تھی، گاڑی بند کرو، میں تھک گیا ہوں۔ میرے ہاتھ سٹیئرنگ پر جم گئے، سانس لینا مشکل ہو گیا۔ بشیر زور زور سے کلمہ پڑھنے لگا،
اسی لمحے ٹرک کے پیچھے سے کسی نے زور سے باڑی پر ہاتھ مارا۔ دھم دھم۔ میں نے سائیڈ مرر میں دیکھا، وہ شخص اب بھی سامنے کھڑا تھا، لیکن اس کے پیچھے کئی سائے تھے، لمبے ٹیڑھے بغیر چہروں کے۔ وہ ٹرک کے گرد گھوم رہے تھے۔ میں نے پوری طاقت سے ایکسیلیٹر دبایا، انجن چیخا، ٹرک جھٹکے سے آگے بڑھا۔ ہم اس شخص کے آر پار گزر گئے، لیکن کوئی ٹکر نہیں ہوئی، کوئی آواز نہیں آئی، جیسے ہم نے ہوا کو چیر دیا ہو۔ بشیر بے ہوش ہو چکا تھا، میں اکیلا تھا، پسینہ سرد تھا، دل سینہ پھاڑ کر باہر آنا چاہتا تھا۔ پیچھے دیکھا تو سڑک خالی تھی، جیسے وہاں کبھی کوئی کھڑا ہی نہ تھا۔ لیکن اگلے ہی لمحے ٹرک کے کیبن میں بدبو پھیل گئی، گیلی مٹی، سڑی ہوئی لاش اور جلی ہوئی ہڈیوں کی ملی جلی بو۔ ریڈیو خود بخود بند ہو گیا، ہیڈ لائٹس جھپکنے لگی، اور پھر میرے کان کے بالکل پاس کسی نے سرگوشی کی، تم نے ہمیں دیکھ لیا ہے، اب راستہ نہیں بچے گا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے زور سے کلمہ پڑھا۔ میں گاڑی پوری رفتار سے دوڑا رہا تھا، یہ نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے۔ تقریباً 40 منٹ بعد دور ایک مدھم سی روشنی نظر آئی، ایک چھوٹا سا چائے خانہ۔ میں نے گاڑی وہیں روک دی، زمین پر گرتے ہی میرے پاؤں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ چائے والا ہمیں دیکھ کر چونک گیا۔ بھائی، اس سڑک پر اس وقت؟ میں نے کچھ نہیں بتایا، بس اتنا کہا، موت کو بہت قریب سے دیکھ کر آیا ہوں میں۔ صبح جب بشیر کو ہوش آیا، اس نے بس ایک جملہ کہا، نذیر بھائی۔ وہ میرے کان میں کہہ رہے تھے، ہم ابھی ختم نہیں ہوئے۔ آج اس واقعے کو 3 سال گزر چکے ہیں۔ میں اب بھی ٹرک چلاتا ہوں، لیکن اس سڑک پر کبھی دوبارہ نہیں گیا، اور کبھی کبھار رات کو سناٹے میں مجھے انجن کی آواز میں وہی سرگوشی سنائی دیتی ہے، راستہ اب بھی ہمارا ہے۔ دوستو، بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی جانب۔ یہ سٹوری بھی ایک ٹرک ڈرائیور کی ہے، جن کا نام سلیم خان ہے۔ چلیے سنتے ہیں سلیم خان کی سٹوری بھی انہی کی زبانی۔ یہ واقعہ 2019 کا ہے۔ آج بھی جب میں یہ سب لکھ رہا ہوں تو میرے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے ہیں، شاید اس لیے کہ میں دوبارہ وہی راستہ ذہن میں دیکھ رہا ہوں، وہی جنگل، وہی غلط موڑ، اور وہی چیزیں جو ہمیں وہاں ملی تھیں۔ ہم مدھیہ پردیش کے ایک صنعتی علاقے سے چھتیس گڑھ کی طرف جا رہے تھے۔ لوڈ عام تھا، اسٹیل کی چادریں۔ میرے ساتھ میرا کلینر جاوید تھا، جس کے ساتھ میں پچھلے 5 سال سے کام کر رہا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی عادتوں سے بخوبی واقف تھے۔ وہ زیادہ بولتا نہیں تھا اور میں زیادہ سوچتا نہیں تھا۔ جی پی ایس نے ہمیں ایک متبادل راستہ دکھایا۔ مرکزی شاہراہ پر کسی حادثے کی اطلاع تھی۔ شام ڈھلنے لگی تو جی پی ایس پر سب کچھ صاف لگ رہا تھا۔ متبادل راستے کے بارے میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا، لیکن تھا۔ سبز لائن، کم فاصلہ، کم وقت۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں میں نے غلط فیصلہ کیا۔ جیسے ہی ہم نے مرکزی سڑک چھوڑی، ماحول بدلنے لگا۔ درخت اونچے ہوتے گئے، روشنی کم ہونے لگی، اور موبائل سگنل آہستہ آہستہ غائب ہو گیا۔ جاوید نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، بھائی، یہ راستہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، جی پی ایس جھوٹ نہیں بولتا، ڈرپوک مت بنو۔ لیکن سچ یہ ہے کہ میرے دل میں بھی ایک انجانی سی بے چینی نے جگہ بنا لی تھی۔ رات تقریباً 9:30 بجے ہم مکمل طور پر جنگل کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ سڑک تنگ، ٹوٹی پھوٹی، اور دونوں طرف اتنے گھنے درخت کہ ہیڈ لائٹس کی روشنی بھی اندر مشکل سے گھس پا رہی تھی۔ ہوا میں نمی تھی اور ایک عجیب سی باسی خوشبو، جیسے برسوں پرانی مٹی کو کسی نے ابھی ابھی چھیڑا ہو۔ جی پی ایس نے اچانک آواز دی، ٹرن لیفٹ آفٹر 100 میٹر۔ میں نے رفتار کم کی۔ سامنے ایک تنگ سا کچا راستہ نظر آیا جو باقاعدہ سڑک سے الگ ہو رہا تھا۔
جاوید نے فوراً کہا، یہ تو راستہ ہی نہیں لگتا بھائی۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا، لیکن پھر اس غلط فہمی میں کہ شاید یہی شارٹ کٹ ہو، میں نے ٹرک کو بائیں طرف موڑ دیا۔ وہ غلط موڑ تھا اور وہیں سے سب کچھ بدل گیا۔ جیسے ہی ٹرک اس کچے راستے پر اترا، ہوا بالکل بند ہو گئی۔ درخت اتنے قریب تھے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہمیں راستہ دینے کے بجائے روک رہے ہوں۔ اچانک انجن کی آواز عجیب طرح سے گونجنے لگی، جیسے کوئی خالی کنویں میں بول رہا ہو۔ جاوید نے آہستہ آواز میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ موبائل کی سکرین سیاہ ہو گئی۔ تقریباً 10 منٹ بعد ہمیں احساس ہوا کہ ہم کسی گہرے حصے میں آ چکے ہیں۔ موبائل بالکل مردہ، اب صرف میں، جاوید اور یہ انجان جنگل تھا۔ اسی لمحے ٹرک کے سامنے سے کچھ دوڑتا ہوا گزرا۔ میں نے زور سے بریک دبائی، ٹرک جھٹکے سے رکا۔ کیا تھا وہ؟ جاوید کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے کہا، کچھ نہیں، کیونکہ میں خود نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا تھا۔ انسان نہیں لگ رہا تھا، جانور بھی نہیں، بس ایک لمبا سا سایہ، غیر فطری رفتار کے ساتھ۔ ہم ابھی سنبھلے بھی نہ تھے کہ جنگل کے اندر سے ہنسنے کی آواز آئی، نہ مرد کی نہ عورت کی، ایسی آواز جیسے کئی لوگ ایک ساتھ ہنس رہے ہوں۔ میرے جسم میں سردی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے دوبارہ ٹرک سٹارٹ کیا، لیکن انجن نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ دوسری بار کوشش کی، پھر تیسری بار، لیکن کچھ نہ بنا۔ اسی وقت ہمیں ٹرک کے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی، دھیرے، بہت دھیرے۔ جاوید نے میرا بازو پکڑ لیا۔ بھائی، کوئی ہے باہر۔ میں نے شیشہ نیچے کرنے کی ہمت نہیں کی، صرف سائیڈ مرر میں دیکھا۔ وہاں ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ اس کے بال زمین کو چھو رہے تھے، کپڑے پھٹے ہوئے اور چہرہ جیسے کسی نے نوچ رکھا ہو۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ اٹھایا اور اشارہ کیا کہ شیشہ نیچے کرو۔ جاوید کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ انسان نہیں تھی۔ بوڑھی عورت نے اپنا منہ کھولا اور ایک ایسی آواز نکلی جو آج تک میرے کانوں میں گونجتی ہے، راستہ غلط لے لیا ہے بیٹا تم نے، اب واپس نہیں جا سکتے۔ اسی لمحے جنگل کے اندر سے اور بھی سائے نکلنے لگے، کچھ درختوں کے پیچھے، کچھ زمین پر گھسیٹتے ہوئے، کچھ ٹرک کی چھت پر چڑھتے ہوئے۔ ٹرک ہلنے لگا جیسے کوئی اسے الٹانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے پوری طاقت سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا اور زور سے آیت الکرسی پڑھی۔ جاوید بھی چیخ چیخ کر دعائیں پڑھ رہا تھا۔ اچانک انجن خود بخود چل پڑا۔ میں نے پیچھے نہیں دیکھا، بس ٹرک کو سیدھا دوڑاتا رہا۔ درخت قریب سے قریب تر آتے جا رہے تھے، شاخیں باڈی سے ٹکرا رہی تھی جیسے ہمیں روکنا چاہتی ہوں۔ پتہ نہیں کتنی دیر بعد ہم اچانک ایک پکی سڑک پر نکل آئے۔ جنگل پیچھے رہ گیا، سکوت ٹوٹ گیا، ہوا دوبارہ چلنے لگی۔ میں نے ٹرک ایک طرف روک دیا۔ میں اور جاوید دونوں سڑک پر بیٹھ گئے۔ ہم میں سے کسی کے پاس بولنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ آج بھی میں ٹرک چلاتا ہوں، جی پی ایس اگر کوئی شارٹ کٹ دکھائے تو میں اسے اگنور کر دیتا ہوں، اور جاوید وہ اب اس کام میں نہیں ہے، کہتا ہے میں نے جنگل میں وہ چیزیں دیکھ لی ہیں جو کسی انسان کو نہیں دیکھنی چاہیے۔